مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ایک ترکیب یہی سوچی تھی کہ میں یہاں جب آئی پورے کرسچین لوگوں کا یہ ہے جہاں میں رہتی ہوں، میرے علاوہ سب کرسچینس ہیں کیا، تو میں نے یہاں پہ ان کے پاس وہ ہوتی تھی بائبل اسٹڈی کلاسز، یہ لوگ کرتے تھے گھروں گھروں میں جا کے. تو میں نے کہا 8 لوگوں کو ملا کے ہم لوگوں نے یہ بائبل اسٹڈی انہوں نے شروع کی، تو میں نے اس کو جوائن کیا. تو جو بھی ڈفرینسز آتی تھی بائبل میں اور جو لکھا ہوتا تھا اس کے لحاظ سے میں وہ چیز پڑھ کے جاتی تھی، ان کو بتاتی تھی کہ قرآن میں ہمارے یہ لکھا ہوا ہے اور یہ یوں ہے اور یوں ہے. تو اس طریقے سے وہ لوگ اچھی طرح سنتے تھے اور پھر کوشچن بھی کرتے تھے کہ اچھا قرآن میں، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو چیزیں قرآن میں ہیں وہ سب بائبل میں لکھی ہوئی ہیں اور یہ اس پہ فالوڈ ہوئی ہمارے، اور اس میں لکھا ہے کہ ان کا نام احمد تھا اور جناب عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک پروفٹ آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو یہ بھی ایک اس پیرے میں ہے. تو یہ صحیح طریقہ صحیح تھا. جی کوئی حرج نہیں اس میں. ظاہر ہے کہ آپ ایک جگہ پڑھنے کے لیے گئی ہیں اور وہاں آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا ہے، تو جو آپ کے علم میں تھا آپ نے بتا دیا. لیکن قرآن نے ہمیں پابند کیا ہے کہ صرف مجھے پہنچاؤ. قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، ذکر بالقرآن من یخاف وعید. یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے تمہیں لوگوں تک تذکیر کرنی ہے. تو اس لیے سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے پاس یا شائع ہونا چاہیے، وہ سننے کے لیے ہونا چاہیے، وہ لوگوں کو پہنچائیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنے سینٹرز ہیں جہاں لوگ آ کے مسلمان ہوتے ہیں، ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ جب مسلمان ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے، خواہ وہ مسیحی ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ بدھ مت کے پیرو ہوں، کہ تم کس چیز سے متاثر ہو کر آئے ہو، تو 90% لوگ کہتے ہیں قرآن اور باقی کہتے ہیں نماز یا اذان. یعنی یہ ہماری تبلیغ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اسلام میں. ہماری ذمہ داری اس وقت شروع ہوتی ہے جب قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں یا سننے کے نتیجے میں کوئی غیر مسلم متوجہ ہو جائے. اب وہ ہم سے سمجھنے کے لیے آتا ہے تو ہمیں ایک معلم کے طور پر اب اپنا فرض ادا کرنا ہے. تو ترتیب یہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے، اس ترتیب کے ساتھ کام کرنا چاہیے.